رنگ میں بیعت کی ہے یہاں تو وہ ان کی بیعت نہیں ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پیر کے بیٹے کی بیعت نہیں. جنہوں نے اس رنگ میں بیعت کی ہے وہ چلے جائیں, ضرورت نہیں ہے. یہاں تو وہ دوبارہ بیعت کرے. مجھے شوق نہیں ہے کسی کی بیعت لینے کا, بلکہ میں تو مسافر ہوں. حقیقت میں عرض کرتا ہوں مجھے قیادت کا بھی شوق نہیں ہے. مجھے اپنے ایمان کا فکر ہے. میں کبھی چھوڑ بھی دوں گا, آپ دیکھیں گے میں کبھی یہ سب چیزیں چھوڑ بھی دوں گا. مجھے اس چیز کی سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن جب آپ لوگ خود کہتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں تو آپ نے بیعت کس کی ہے؟ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تھا. بھائی ان کے زمانے میں یہ تھا تو پھر آپ نے بیعت میری کی ہے. تو اب اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے, اس کو آپ کو یہ چیز آپ کو جاننی چاہیے, سمجھنی چاہیے. اگر یہ چیز آپ نہیں سمجھتے تو پھر میری بیعت کیوں کی ہے؟ میں نے آپ سے نہیں منت کی. پھر آپ سنا سے رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت پر تھے تو اسی پر رہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں جو رہتے ہیں اس پر. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے عہد و پیمان اپنے شیخ سے کیا تھے وہ میں خود جانتا ہوں, یا میرا شیخ جانتا ہے. تو اس چیز کو خلفائے کرام ضرور ذہن نشین کریں. اور وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ بھائی ہمیں عقل ہوتا نہیں ہے اور مشورے دینے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. ہمیں فہم ہوتا نہیں ہے, مشورے دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بھائی اپنے کھال کے اندر رکھو, اپنی کھال میں رکھو. اگر تم شیر کی طرح چھلانگ لگانے کی کوشش کرو گے تو کنویں میں گرو گے. اس لیے میں بھی اپنی کھال میں رہتا ہوں. میں خدا سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں, میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں بھائی کسی اور لوگ کو سامنے لاؤ, بے شک ابھی لاؤ, مجھے چھوڑ دو. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس چیز کا. لیکن جب آپ نے یہ کام میرے سونپا ہے مجھے, تو پھر آپ کو وفاداری دکھانی پڑے گی. جب تک میں ہوں آپ کو وفاداری دکھانی پڑے گی, نمونے بازی نہیں, دلی وفاداری چاہیے. تو خلفائے کرام مجھے معلوم ہے کہ یہاں آئے ہیں کچھ تعداد میں, الحمدللہ آپ خوش آمدید, آپ آئے ہیں. لیکن اب منہ سے ہی یہ کڑوی کسیلے باتیں بھی کہی جاتی ہیں, اوروں سے نہیں کی جاتی. کیوں کی جاتی ہیں؟ اس میں فائدہ ہوتا ہے. کیوں کی جاتی ہیں؟ یگانگت پیدا, یکسوئی پیدا. کسی بھی چیز پر آپ کو کوئی بھی خدشہ ہے, یہاں اراکین موجود ہیں, اسلام المسلمین کے عہدیداران ہیں, جمعیت علماء کے محمد جمیل صاحب ہیں, مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, یہ سب لوگ ہیں. یا اللہ آباد شریف کے میرے ساتھ اکثر مشاورت میں رہنے والے وہ لوگ ہیں. ملیں آپ ان سے, مجھ سے بات کریں, آئے آ جائیں مجھ سے بات کریں, ان لوگوں سے ملیں, اپنی تشفی کروائیں. اس میں ہماری بھلائی اور بہتری. لیکن جو بات طے ہو, مشاورت سے ہو, تو اس پر ہمیں احتیاط سے, یگانگت سے, یکسوئی سے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. بہرحال میں اب اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آخر میں طریقہ ذکر میں عرض کر دیتا ہوں کہ کل بھی ذکر کیا ہوتا ہے. بائیں جانب یہاں آپ کا دل ہے, اس دل میں ذکر اس مزاج کا خیال رکھیں. کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, سوئے جاگے, 24 گھنٹے وضو ہو یا نہ ہو, سانس آتا جاتا رہے, توجہ آپ کا دل میں رہنا چاہیے. آپ کا دل ہر وقت بول رہا ہے اللہ 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 اللہ. جو ذکر زبان سے کیا جائے وہ زبانی ذکر کہلاتا ہے. یہ زبانی ذکر نہیں ہے, یہ قلبی ذکر ہے. اس لیے اس میں زبان کا کوئی دخل اور واسطہ نہیں. اس لیے آپ نے یہ ذکر دل سے کرنا ہے. صبح بھی یہ ذکر سمجھایا گیا ہے. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ قلبی ذکر ہے. توجہ آپ کا دل میں ہو, تصور آپ کا دل میں ہو, خیال آپ کا دل میں ہو, سانس آتا جاتا رہے, وضو ہو یا نہ ہو, گھر میں ہے, بازار میں ہے, شہر میں ہے, جہاں کہیں بھی ہے, آپ کا توجہ دل میں رہے کہ آپ کا دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ یہ مسلسل توجہ رکھنے سے, یہ ذکر کا تصور رکھنے سے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی, نگاہ کرم, میرے شیخ کامل کے توجہ تصرف سے انشاءاللہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جاری ہو جائے. جب یہ دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو گیا پھر یہ مسلسل ذکر کرتا رہے, اور انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے. شرط یہ ہے کہ ذکر کو سمجھیں, اور لوگوں کو دیکھ کر, اور لوگوں کو سن کر آپ بھی کہیں کہ بھئی ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ ذکر اپنی جگہ صحیح ہوگا, لیکن یہاں جب آپ آئے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا ذکر ذکر قلبی ہے. اس کو اختیار کریں.
جب اس کو آپ محبت سے، یگانگت سے، اتفاق سے اختیار کریں گے، یقیناً اس کے فوائد اور ثمرات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ آپ کے دل میں محبت الہی پیدا ہو، آپ کے دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو، آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ یہ اس کے ثمرات ہیں، اور بے شمار فوائد اور بے شمار ثمرات اور نتائج اس کے آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ ذکر کثرت سے کریں، زبان خاموش ہو، توجہ دل میں رہے، سانس آتا جاتا رہے، آپ کا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ مسلسل ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مزاج کی برکت سے یہ دل دیگر یادوں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ وقتی اثر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بالکل کسی بھی چیز کا، لیکن جب دوبارہ آپ ذکر شروع کریں گے پھر یہ دل ان اثرات سے، ان فکرات سے دوبارہ پھر آزاد ہو جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ اثرات کا دل پر مرتب ہونا یہ فطرت انسانی، انسان اثر پذیر ہوتا ہے، بے شمار چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، سردی سے متاثر ہو جاتا ہے، گرمی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی آپ نے دیکھا ہے جو کہے کہ بھائی سردی کا مجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا، یا گرمی کا مجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا، کتنا بھی باڈی بلڈر ہو، کتنا بھی ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، سردی اور گرمی کا اثر اس پر ہو کر رہے۔ انسان کی قلب پر اثرات ہوتے ہیں، دنیا کے اثرات، اولاد کے اثرات، دیگر اثرات ہو جائیں گے، اس کا تدارک ہی ہے کہ آپ اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں۔ ہاں یہ ہوتا ہے جو ذکر کثرت سے کرے، ہمیشہ کرے، استقامت سے کرے، تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک غیر کے اثرات اس کے دل پر حاوی نہیں ہوتے، زیادہ دیر تک اس پر اللہ کا ذکر غالب رہتا ہے۔ وقتی طور پر اگر دیگر اثرات آ بھی جائیں تو وہ پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ایک نایاب اور قیمتی چیز ہے، اس کو اختیار کریں، اس ذکر کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس ذکر کو کمائیں، کثرت سے کریں، اور روزانہ آپ کو تاکید کی جاتی ہے مراقبہ کے لیے ٹائم نکالیں، آپ کو تاکید کی جاتی ہے تہجد کے لیے کوشش کریں۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، اس لیے نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، لیکن کوشش کریں جہاں تک ممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر، اس مراقبہ، اس شریعت اور سنت کی پیروی سے آپ کو دینی دنیاوی ہر طرح کے فائدے اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور مراقبہ کس طرح کریں؟ جب بھی آپ کو موقع ملے تنہائی میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، منہ کے اوپر کپڑا لے لیں، توجہ دل میں رکھیں کہ آپ کا دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور فیض کا انتظار کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے وہ فیض مرشد کامل کے سینے سے میرے دل میں آ رہا ہے، میرا دل منور اور روشن ہو رہا ہے۔ یہ مراقبہ پابندی سے بلا نہ کریں، اور نماز 5 جگہ ادا فرمائیں، یہ تاکید کی جاتی ہے۔ جتنے بھی فقیر یہاں آئے یا خواتین سن رہی ہیں، سب کو تاکید کی جاتی ہے نماز 5 جگہ ادا کریں، کبھی بھی اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین گھروں میں ادا کریں، مرد مسجد میں ادا کریں۔ اگر مسجد میں جماعت نصیب نہیں ہوئی کسی مصروفیت کی وجہ سے، آپ تنہا پڑھ لیں، لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا۔ وضو بنائے تو مسواک دیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امامہ شریف باندھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی مبارک کو رکھائیں، یہ میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع ہے، چہار انگل کے برابر۔ جس قدر شریعت و سنت کی پیروی زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی، انشاءاللہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرے گا۔ جہاں تک اسلام المسلمین یا جمعیت علماء کے اراکین و ممبران ہیں، ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان کو بھی دوبارہ تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کریں اور پورے مشاورت سے کام کریں، اور جہاں تک ہو سکے وہ اپنے حلقے، اپنے برانچز میں، اپنے جو مثلا مرکزی عہدیداران ہیں، صوبائی عہدیداران سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں وہ معتبر بنے پھریں کہ بھائی صوبائی عہدیداران جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، نہیں، ان کا باہمی رابطہ ہو، نچلی سطح تک رابطہ ہونا چاہیے، یہ باہمی رابطہ ہو۔ اور یہ بھی تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، جب بھی آپ کوئی کسی سلسلے میں آگے بڑھیں تو پورے غور و فکر سے، مثلا گفتگو، تقریر، واعظ ہے، اس میں بھی آدمی پوری احتیاط سے کام کرے۔ میں نے ابھی جو بات کہی کہ میں اس لیے تو ڈرتا ہوں گفتگو کرتے ہوئے ذلت لسانی ہو ہی جائے، یہ ہو جائے گی، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں۔
اصلاح المسلمین کے صدر صاحب ہیں تو ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. جب تک 2 سال 3 سال کے لیے وہ اس عہدے پر فائز ہے تو ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ پہلے میں آزاد تھا، اب میرے اوپر ذمہ داری ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے اس چیز کا. ان کی کسی بھی ایک بات کو سب لوگ پوری جماعت اصلاح المسلمین کی طرف منسوخ کریں. ان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے. میں یہ سب باتیں ان اراکین جو میرے قریب ہوتے ہیں ان سے میں کہتا رہتا ہوں. دوبارہ میں نے اس لیے کہی ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں، ان کے اندر بھی یہ زیادہ احساس پیدا. اور دوبارہ یہ بات دہراتا ہوں کہ بھائی اوروں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے نفس کے پیچھے پڑے. میں دوبارہ آپ کو یہ کہتا ہوں، سے بارہ کہتا ہوں. میری دل کہتی ہے کہ میں اس تسبیح لے کر ایک بار بار کہتا ہوں. آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا وظیفہ، اپنے نفس کو دیکھو، اپنے نفس کو دیکھو، اپنی خرابیوں پر غور کرو. قرآن مجید آیا ہی اسی لیے. اس چیز کا فکر اپنے اندر پیدا کرو. خوف خدا اسی چیز کا نام ہوتا ہے، اسی چیز کا نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ابھی تک ملا نہیں، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جس کی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے. یہ ثمرات ہے ذکر کے، یہ برکات ہے اس طریقت کی. یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے. صرف گفتگو و تقریر کافی نہیں ہے. یہاں آپ آئیں تو میں یہ بھی آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمیشہ تقریر کے لیے نہ آئیں. وہ تقریر ہوگی ہم سنیں گے. یہاں آپ آئیں، بیٹھیں، اپنی کیفیات میں، اپنے دل کے ذکر میں بیٹھیں، سوچیں، متوجہ ہو جائیں، فیض کی طرف متوجہ ہو جائیں. سوچیں. مجھے یہ چیز بڑی پسند ہوتی ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب خاموش ہیں اور اپنے اندر میں کچھ سوچ رہے ہیں. وہ منظر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بات پر بات کہے لگ رہے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ چیز مجھے پسند نہیں آتی. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کر. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں خلفائے کرام کو اپنی ذات کے لیے کچھ ٹائم نکالیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو سچی بات کہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے، دوست مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھے ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشی ہوتی ہے. میں اپنے گھر والوں سے بھی ایک توقع رکھتا ہوں. میرے گھر والے مجھے بھی کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں. اپنی بیوی کے ساتھ مل بیٹھے، اس کے ساتھ آپ کی معاونت ہونی چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ فضول بات نہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. آپس میں آپ کا رابطہ، مشاورت ہو. یہ نا یا متا جٹن مانگے جو ماں یہ جو اکر ہوں تو کڑی میں تو جو ریکیڑی میں بے وقوفن والی گالی پانچ گھر والے سا ویہو ان سا ॻाल्हायो. ان کے اعتماد میں وٹھو، بھلی اڑ پڑھل ہوجے، بھلی جٹ ہوجے، کا ॻالहि نہ आहे. ان کے اللہ سے عقل ॾिनो आहे، ان جو حق तव्हांजे मथां रखियो आहे. उन सां ॻाल्हायो मोहबत ऐं प्यार सां. तव्हां ज़ाल मुड़ुस खे प्यार कुर्ब में ॻाल्हियूं कंदे ॾिसी तव्हांजा पुटनि जे ॾिसो अख़लाक ते कहिड़ो फ़र्क़ु थो पवे. तव्हांजे नियाणियुनि जे अख़लाक ते कहिड़ो फ़र्क़ु थो पवे. जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे मुंहुं मियां मिठू बणिया वेठा हूंदव, ज़ाल खे घटि वधि लफ़्ज़नि सां यादि कंदो, साईं न कजो, वरी किरंदो त ॾंग हणंदो. छॾिजो. ज़ाल मुड़ुस खे तव्हां ग़लति लफ़्ज़नि सां हिक ॿिए खे यादि कयो, तव्हांजे औलाद जे मथां बुरो असरु पवंदो. रिश्ता था कयो, पंहिंजे ज़ाल सां मशवरो कयो, मशवरो वरी कंदो भाउ सां. पंहिंजे पुट जो रिश्तो था कयो, पुट खां पुछो. धीउ जो रिश्तो था कयो, धीउ खां पुछो. ॼट न बणिजो. शरीयत जो हुकुम आहे. इमाम अबू हनीफ़ा अल्लाह ताला ने नौजवान न्याणी नौजवानी पुट खे अख़्तियार ॾिनो आहे त पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी करे सघनि था. फिक़ह हनफ़ीअ में तव्हांखे ताक़ीद थो कजे. अख़बार में रोज़ पढ़ो था पिया त कहिड़ा कहिड़ा अंजाम निकिरनि था हिननि ॻाल्हियुनि जा. इहे ॻाल्हियूं तव्हांखे इन करे चइजनि थियूं मूंखे इन में तव्हांजे लाइ भलाई नज़र थी. अमल कयो या न कयो तव्हांजी मर्ज़ी. मां तव्हांजी ख़िदमत में इहा ॻाल्हि पेश कई. अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए. ऐं अलहमदुलिल्लाह उलमा बि इकठे थिया आहिनि, ख़ुलफ़ा बि इकठे थिया आहिनि. बारिश जे हवाले सां मीटिंग थी हूंदी ऐं काफ़ी कुझु ॻाल्हियूं सोचियूं वयूं आहिनि. कमेटियूं तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि. ख़वातीन जे इंतिज़ामात लाइ अलॻि कमेटी आहे. असां अंदरि औरतुनि जो काफ़ी मसइलो हुयो, जॻह जी तंगी हुई. अलाह ताला अलाहाबाद जे दोस्तनि खे जज़ाए ख़ैर ॾे. जो दोस्तनि खे असां चयो त बाबा हाणे जॻह तंग आहे, औरतुनि लाइ उहा कुशादा करणु चाहियूं था, त काफ़ी मोहबत वारनि दोस्तनि हिन ॻाल्हि खे क़बूल कयो. सही ठीकु आहे, जमात लाइ उन्हनि क़ुर्बानी ॾिनी. अलाह उन्हनि खे जज़ाए ख़ैर ॾे. असां कोशिशि पिया कयूं अंदरि औरतुनि जी जॻह कुशादी कयूं. हालांकि असांखे ख़बर आहे त हिकु राति लाइ इहा जॻह हूंदी. ॿारहें जी हिकु राति लाइ, हमेशह एतिरो हुजूम न हूंदो आहे. असां पंहिंजे तरफ़ां बहितर खां बहितर कोशिशि कयूं. ख़ुलफ़ा जी ज़िमेदारी आहे. ख़ुलफ़ा जी ज़िमेदारी कमेटियुनि जा जेके भी कमेटियों के अराकीन हैं, याद रखें कहीं भी कमी पेशी हुई उनकी अच्छी खासी खिंचाई हो सकती है.
اور یہاں تو وہ استعفا دے دیں کمیٹی سے، یہ ہم سے کام نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، میرے شیخ کامل کے بہت سارے فقیر ہیں، وہ کام کر لیں. اگر کام لیا ہے تو ذمہ داری سے لیں، سب لوگ سن لیں. اسی طرح جو ذمہ داریاں بانٹنے والے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو دوسروں کو دے رہے ہیں وہ صحیح آدمی کا انتخاب کریں کہ یہ کام اس کے لیے صحیح رہے. وضو خانے کے لیے الگ کمیٹی بنائی جا رہی ہے، جلسے گاہ کے لیے الگ کمیٹی بنائی جا رہی ہے، خلفاء ہیں اس میں بہت سارے. تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس جلسے کو بہتر سے بہترین بنانے کی. تو جتنے بھی خلفاء کرام آئے ہیں یہ آپ کو تاکید کی جاتی ہے، اس کو اپنے لیے عین سعادت سمجھیں، عین سعادت سمجھیں. بھائی مجھے تو آپ نے ناکارہ ہی بنا دیا ہے کہ گھر میں پڑا رہتا ہوں، یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، نکلتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر. یہ زندگی مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں. کیا چاہتا ہے کہ ایک عام میں ایک گناہ گار آدمی، عام آدمی کی طرح گھومتا پھروں، کوئی مجھے روکے نہ ٹوکے. لیکن مجبور ہے میں اس چیز کو نہ پسند کرتے ہوئے اس میں پھنسا ہوا واللہ میں پھنسا ہوا. ناکارہ آدمی کیا گھر میں بیٹھ کر، کبھی میں اپنی کھیتوں پر چلا جاتا ہوں تو بڑا شکر کرتا ہوں بھائی اب کام کا موقع ملا. تو ورنہ تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی. تو اس لیے آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں آپ اس کو سعادت سمجھیں. میری طرح ناکارہ بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کے بڑے پیٹ ہو جائیں گے، اس طرح بیٹھے رہیں گے، صحت آپ کی خراب ہو جائے گی. میں عرض کروں گا کہ اپنی صحت کو بھی درست رکھیں. زندگی صرف کھانے کا نام نہیں ہے. زندگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بسر کیا؟ کتنے دن آپ بھوکے رہے؟ آپ بتائیں کتنے دن بھوکے رہے؟ کتنی روٹیاں توڑتے ہیں؟ لنگر کو کتنے رگڑے لگاتے ہیں؟ ابھی اعلان ہو رہا تھا بس کے لیے کہ بھائی بس سے ہٹائیں، لنگر تقسیم ہوگا. میں سوچ رہا تھا کہ میں ابھی نہ بھاگنا شروع کر دوں گا، لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہاں مجھے لنگر مجھ سے اور کچھ پہلے نہ کھا لیں. کتنے رگڑے لگاتے ہیں، کتنی روٹیاں توڑتے ہیں. بھائی زندگی سے روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی. حقیقت میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، جدوجہد کا نام ہے زندگی. شیروں کی طرح زندگی بسر کرو کہ خود محنت سے کماؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ، اور نہیں تو لوگوں کے جیبوں کو دیکھتے پھرو. خلفاء کو میں کہتا ہوں بھائی آپ کے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے تو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اس پیری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہاں بھی میں بڑا دکان بنا سکتا تھا. مجھے اس سے دلچسپی نہیں. میں ایسی چیز سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے شیخ نے یہ سمجھایا کہ لوگوں کی جیب کی طرف دیکھنا ہے، اس سے کچھ. الحمدللہ خلفاء سب ایسے نہیں کرتے مجھے، لیکن میں اس چیز کو اس لیے بار بار بیان کرتا ہوں کہ میں جہاں جس طرف میرا ذہن جا رہا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ خلفاء کے بچے تا دیر ہمیشہ ان کی نسلیں اس طریقت کی خدمتیں کرتے رہیں، ان کی نسلیں اس طرح یہ کام کرتی رہیں. میں نہیں چاہتا وہ گمراہ ہو جائیں، دنیا پرست بن جائیں، ہوس پرست بن جائیں. یہ میں نہیں چاہتا. میرے اندر خامیاں ہیں بہت، میں تسلیم کرتا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے. لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جب ذمہ داری رکھی گئی ہے تو پھر مجھے آپ کو قبول کرنا پڑے گا، بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی. دعائیں جتنی بھی احباب ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اندر خواتین ہیں وہ بھی دعائیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعائیں خیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. اذان ہوگی، آپ اذان سنیں. نماز